للہ والصلوات والطیبات، التحیات تمام قولی عبادات، یعنی وہ عبادتیں جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں. قولی قول کو کہتے ہیں نا، قول کسے کہتے ہیں؟ انسان کی بات کو. ٹھیک ہے، ہم آپس میں یہ ہمارے نا اردو زبان میں لفظ بولا جاتا ہے کہ تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہے، مطلب تمہاری بات میں اور تمہارے کام میں کیا ہے؟ تضاد ہے. تو قول کہتے ہیں بات کو. تو تمام قولی عبادات یعنی جو بھی ہم اپنی زبان سے عبادت والا لفظ نکال لیں، للہ وہ ساری کے سارا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یعنی کسی اور کے لیے نہیں. اب اس میں مدد مانگنا، ذکر و اذکار کرنا، دعائیں کرنا، ہر چیز یہ ساری کی ساری اللہ کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے. یعنی سلام کرنا، یعنی وہ آ جائے گا نا، دعاؤں میں آ جائے گا. تو یہ ساری کی ساری اللہ کے ساتھ خاص ہو جائے گی. یعنی اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ سے بھی مانگ لینا چاہیے اور اللہ کے علاوہ دوسرے اولیاء اللہ سے بھی مانگ لینا چاہیے، تو ایسی بات قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف. کیوں؟ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کو یہ بات واضح انداز میں کہہ چکے ہوتے ہیں کہ اللہ میری تمام قولی عبادات صرف تیرے لیے ہے. التحیات للہ، میری تمام زبان سے نکلنے والی عبادتیں اللہ کے لیے. والصلوات، اور میری بدنی عبادات، یعنی زبان کی عبادات تو اللہ کے لیے ہو گئی، زبان کے علاوہ باقی ہاتھوں کی، پیروں کی، سر کی، ساری وہ ٹوٹل جسم کی جو عبادات ہیں وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. والطیبات، اور میری مالی عبادات، میں اپنا مال خرچ کروں تو صرف اللہ کے لیے. 11ویں ہوگی کولو ساتا چالیا، ٹھیک ہے، یہ 12ویں ہے، یہ 11ویں ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلانے پیر کے نام ہے، یہ فلانے پیر کے نام ہے، یہ فلانے بزرگ کے نام ہے. والطیبات، اللہ سے عہد کر چکے ہیں، اللہ کو ہم یہ بات واضح انداز میں بتا چکے ہیں کہ یا اللہ میری تمام کی تمام مالی عبادات صرف تیرے لیے. نماز میں ہم عہد کرتے ہیں. التحیات، میری تمام قولی عبادات للہ اللہ کے لیے. والصلوات، میری بدنی عبادات اللہ کے لیے. والطیبات، میری مالی عبادات اللہ کے لیے. السلام علیکہ، السلام سلام ہو، رحمت نازل ہو، علیکہ آپ پر، ایھا النبی اے نبی علیہ السلام، آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکت ہو. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرح کا ہم اللہ کے نبی پر سلام بھیجتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی علیہ السلام آپ پر اللہ کا سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں. السلام علینا، السلام سلام ہو، علینا ہم پر، یہ ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم پر بھی سلام ہو، یعنی سلامتی ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اے اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. یعنی اس میں ہم تمام مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں. تشہد، ہاں، الصالحین نیک لوگ، وہ آگے آ جائیے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ، کہ نہیں ہے کوئی بھی الہ، الا اللہ، سوائے اللہ کے. ان کا معنی یہ کہ لا نہیں، الہ الہ معبود، الا سوائے، اللہ اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ اور معبود برحق نہیں ہے. وہ اشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان، بے شک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے، و رسولہ، اور اس کے رسول ہیں. نبی علیہ السلام اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یعنی نماز میں ساری بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس کے بندے ہیں، باہر نکل کے کہتے ہیں نبی علیہ السلام نور من نور اللہ. نماز میں کہہ رہے ہوتے ہیں عبدہ و رسول، اس کے بندے اور اس کے رسول. جو بندہ ہو وہ نور نہیں ہوتا، بندے بشر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات واضح انداز میں نماز میں یہ بات بتا دی گئی. ایک شبہ جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام ہمارے پاس موجود نہیں، حاضر و ناظر نہیں ہے، تو پھر یہ جملہ جو بولا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو اے نبی علیہ السلام، یہ تو ہم اللہ کے نبی کو مخاطب کر رہے ہیں نا.
اے نبی آپ پر سلامتی ہو. وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نماز میں نبی کو اے نبی کہتے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک. جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم مشرک ہو جاتے ہیں, ہم غلط ہو جاتے ہیں, ہم بدعتی ہو جاتے ہیں. ہم یا رسول اللہ کہیں, یا نبی کہیں, یا محمد کہیں تو ہم کیا ہیں؟ غلط. آپ نماز میں ایھا النبی کہہ کے نبی کو پکارے تو آپ بالکل ٹھیک ہیں. سوال اعتراض سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ ان کا اعتراض. اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز والا تشہد صحابہ کرام کو سکھایا. صحابہ کرام کو باقاعدہ نبی علیہ السلام اس کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ تشہد صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہ الفاظ سکھائے, السلام علیکہ ایھا النبی, کہ آپ نے نماز میں یہ پڑھنا ہے آپ پر سلامتی ہو اے نبی علیہ السلام, اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے سیکھا. نبی علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ پڑھتے رہے. نبی علیہ السلام جب فوت ہو گئے تو اس کے بعد کچھ صحابہ نے یہ اپنے فہم سے یہ بات سمجھی کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں تو ہم کہتے تھے ایھا النبی, اب نبی علیہ السلام نہیں رہے تو اب ہمیں کہنا چاہیے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلامتی ہو نبی علیہ السلام پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں. یعنی انہوں نے علیکہ ایھا نکال دیا, انہوں نے کیا کیا؟ السلام علی النبی. جب دوسرے صحابہ کو, کبار صحابہ کو پتہ چلا, انہوں نے سمجھایا کہ نماز وہ عبادت ہے جس عبادت کا طریقہ اللہ کے نبی سکھا کر گئے اور باقاعدہ دعائیں بتا کر گئے. یہ نہیں کہا کہ اپنی مرضی سے جو مرضی دعا پڑھ لو. یہ دعا ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بنائی, ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ نبی علیہ السلام نے. تو نبی علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعا کو ہم نماز میں نہیں بدل سکتے. تو اس وجہ سے پھر دوبارہ اسی پر آ گئے جو نبی علیہ السلام سکھا کر گئے, کیونکہ عبادت صرف وہی کی جائے گی جو نبی علیہ السلام بتا کر گئے, اور جس طرح بتا کر گئے ہیں اسی طرح کی جائے گی, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں. اس وجہ سے یہ الفاظ رکھے گئے. اگر نبی علیہ السلام اس کو باقاعدہ نہ سکھاتے, ہم نے اپنی مرضی سے یا صحابہ نے اپنی مرضی سے الفاظ بنائے ہوتے تو پھر چینجنگ کی جا سکتی تھی, ادروائز نہیں. جی, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا اور آپ نے یہی ہمیں سکھایا. ٹھیک ہے, ترجمہ دوبارہ سنیں. التحیات تمام قولی عبادات للہ اللہ کے لیے, والصلوات اور تمام بدنی عبادات اللہ کے لیے, والطیبات تمام مالی عبادات اللہ کے لیے. السلام سلامتی ہو علیکہ آپ پر ایھا النبی اے نبی علیہ السلام, ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو, وبرکاتہ اور اس کی برکت ہو. السلام سلام ہو علینا ہم پر, وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر. عباد بندے, یہ عبد کی جمع ہے, عباد عبد کی جمع ہے زیادہ بندے, الصالحین جو نیک ہیں. اشہد میں گواہی دیتا ہوں, ان یہ کہ لا نہیں ہے, الہ کوئی معبود برحق, الا سوائے اللہ واللہ کے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں, ان بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے, و رسولہ اور اس کے رسول.